وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم من نفخہ ونفثہ وہمزہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صل وبارک علی سیدنا و حبیبنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ناظرین کرام، سلسلہ تفسیر القرآن الاقبال فی القرآن کے تحت سورہ بقرہ کی آیات مبارکہ 49 سے 54 تک کی تفسیر سوالن جواباً لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ باری تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو انعامات کی تذکیر کے بعد ان کی تفصیل بیان فرمائی ہے اور ان انعامات کا ذکر فرمایا ہے جن انعامات کو بنی اسرائیل کا بچہ بچہ جانتا تھا، اور ان انعامات کو بطور فخر وہ لوگوں کے سامنے بیان کرتے تھے اور اس کے اندر بنی اسرائیل کی عظمت اور شان کا اظہار کرتے تھے۔ اسی وجہ سے قرآن کریم نے ان واقعات کو یاد دلا کر بنی اسرائیل کو یہ پیغام دیا ہے کہ یہ انعامات اللہ کے فضل و کرم سے تم پر ہوئے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ تم نبی آخر الزماں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ۔ ان انعامات میں سے پہلا انعام جو قرآن کریم نے ذکر فرمایا وہ فرعون کے مظالم سے نجات تھا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، اور یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات عطا فرمائی، وہ تمہیں بڑی سخت اذیتوں سے دوچار کیا کرتے تھے۔ سوال یہ ہے کہ فرعون کون تھا؟ جواب یہ ہے کہ مصر کا جو بھی بادشاہ ہوتا اس کو فرعون کہا جاتا۔ جس طرح کے مخصوص علاقہ کے اندر حکومت کرنے والے حکمرانوں کے مختلف نام ہے، روم کے بادشاہ کو قیصر، ایران کے بادشاہ کو کسریٰ، ترک پر حکومت کرنے والوں کو خاقان، اسی طریقے سے کسی کو سلطان اور کسی کو راجہ کہا جاتا ہے۔ مصر کے بادشاہ کو فرعون کہا جاتا ہے۔ مصر کا جو بادشاہ جناب موسیٰ کریم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانہ مبارکہ کے اندر موجود تھا، اس کا نام ولید بن مصعب بن الریان تھا، جس نے تقریباً 400 سال عمر پائی ہے۔ سوال یہ ہے آل فرعون کسے کہا جاتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ کسی شخص کے اہل و عیال کو آل کہا جاتا ہے، تاہم آل کا اطلاق متابعین اور رعایا پر بھی ہوتا ہے، جیسا کہ قرآن کریم نے یہاں پہ فرعون کی رعایا کو اور قبطیوں کو آل فرعون سے تعبیر فرمایا ہے۔ قرآن پاک نے فرمایا یسومونکم سوء العذاب، یسومونکم، وہ تمہیں اذیتوں سے دوچار کرتے تھے، وہ تمہیں سخت عذاب دیتے تھے۔ یسومونکم کا معنی کیا ہے؟ یسومون کا لفظ سوم سے بنا ہے، سین واو میم، جس کا معنی ہوتا ہے کسی پر بار بار بوجھ ڈالنا۔ فرعون بنی اسرائیلیوں کو بار بار مشقت میں، اذیت میں مبتلا کرتا تھا، ان سے مختلف کام لیتا تھا، ان سے مکان بنواتا تھا، کاشتکاری کرواتا تھا، اور جو کام نہ کر سکتے تھے وہ جزیہ ادا کرنے کے پابند تھے۔ اس کے باوجود وہ ان کے بچوں کو ذبح کرتا تھا اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑتا تھا، جس کی طرف قرآن کریم نے یسومونکم سوء العذاب کے تحت اشارہ کیا ہے۔ فرعون کا بنی اسرائیلیوں کو دیے جانے والا عذاب ایک قسم کا نہ تھا، بلکہ ان کو مختلف قسم کے عذابوں سے دوچار کرتا تھا، جن میں سے ایک بڑا عذاب ان کے مردوں کو قتل کرنا اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑنا تھا۔ سوال یہ ہے کہ فرعون بنی اسرائیل کے مردوں کو کیوں قتل کرتا تھا؟ اس کا جواب یہ ہے، مفسر قرآن سدی بیان کرتے ہیں کہ فرعون نے ایک خواب دیکھا کہ بیت المقدس سے ایک آگ نمودار ہوئی ہے جس نے مصر کے مکانوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، اور یہ آگے بڑھ کر قبطیوں کو جلا ڈالتی ہے اور بنی اسرائیل اس سے محفوظ رہتے ہیں۔ فرعون نے اس خواب کی تعبیر مختلف لوگوں سے پوچھی تو جواب یہ ملا کہ بیت المقدس سے آئے ہوئے ان لوگوں سے ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا
کہ جو تمہاری حکومت کا خاتمہ کر ڈالے گا۔ اس خوف سے کہ کہیں وہ بچہ پیدا نہ ہو جائے، فرعون نے حکم دے دیا کہ بنی اسرائیل کے پیدا ہونے والے بچوں کو قتل کر دیا جائے۔ سوال یہ ہے کہ اگر بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کر دیا جاتا تھا تو بنی اسرائیل کا سلسلہ نسب کیسے چلا؟ جواب یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ان پر آزمائش تھی کہ ہر پیدا ہونے والے بچوں کو قتل کر دیا جاتا تھا، اور ان کے ادھیڑ عمر اور بوڑھے جلدی ہی مرنا شروع ہو گئے، اور اس طرح مردوں کا انحطاط ہو گیا۔ جب یہ صورتحال پیدا ہوئی، قبطیوں نے فرعون کے دربار میں عرض کیا کہ بنی اسرائیل کے ادھیڑ عمر مرتے جا رہے ہیں اور پیدا ہونے والے بچوں کو ہم قتل کر رہے ہیں، اس طرح ہماری خدمت کے لیے غلام کہاں سے آئیں گے؟ جب بنی اسرائیل بچیں گے نہیں تو ہماری خدمت کون کرے گا؟ فرعون نے اس مسئلے کا حل نکالنے کے لیے یہ حکم دیا کہ 1 سال مردوں کو قتل کیا جائے اور 1 سال ان کو زندہ چھوڑا جائے۔ جس سال مردوں کو زندہ چھوڑنے کی باری تھی اس سال ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جس سال بچوں کو قتل کرنے کی باری تھی اس سال اللہ کی قدرت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور اللہ نے اپنی قدرت سے ان کی پرورش کی اور ان کو تورات سے سرفراز فرمایا۔ سوال یہ ہے کہ اس آیہ مبارکہ کے آخری جملے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی۔ اس جملے کو کہنے کی کیا حکمت ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دراصل بنی اسرائیل کو باور کروایا جا رہا ہے کہ دیکھو تم کتنی بڑی آزمائش کے اندر مبتلا تھے، اس آزمائش سے بچانے اور نجات دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ جو ذات تمہیں اتنی بڑی مصیبت سے نجات دینے والی ہے وہی ذات تمہیں کہہ رہی ہے کہ تم ایمان لے آؤ، لہٰذا شکر ادا کرو اور اپنی جان کے شکرانے کے طور پر اللہ کا حکم مان لو اور تم ایمان لے آؤ اور ان نعمتوں کی قدر کرو جو اللہ پاک نے تمہیں عطا فرمائی۔ اس لیے فرمایا وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے بڑی آزمائش تھی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 50 میں ارشاد فرمایا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور یاد کیجئے وہ وقت جب ہم نے سمندر کو پھاڑ دیا، سمندر کے اندر رستے بنا دیے، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، تو تمہیں تو ہم نے بچا لیا، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور فرعونیوں کو ہم نے غرق کر دیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کے ہونے والے انعامات میں سے ایک سمندر کا رستہ دے دینا ہے، اور اس کے اندر سے بنی اسرائیلیوں کا بحفاظت دوسرے کنارے پہ چلے جانا اور فرعون کا غرق ہو جانا ہے۔ امام ابن جریر طبری لکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل قبطیوں کے مظالم سے جب تنگ آ گئے، موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ ہمیں اس سے نجات مل جائے۔ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اللہ کے حضور عرض کیا تو حکم ہوا کہ تم ان کو رات کے لمحات میں لے کر مصر سے نکل جاؤ۔ جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام بنی اسرائیلیوں کو لے کر رات کے اوقات کے اندر جب قبطی سو رہے تھے، بنی اسرائیلیوں کو لے کر نکلے۔ بنی اسرائیل والے رات کی تاریکی میں چھپ چھپا کر نکلے، باقاعدہ رستے اور روشنی کا انتظام نہ تھا، اندھیری رات میں رستہ بھٹک گئے اور گھومتے پھرتے وہی موجود پائے گئے۔ ادھر سے فرعون کو بنی اسرائیلیوں کے بھاگنے کی خبر ہو گئی۔ فرعون نے جلدی سے اپنے لشکر کو حکم دیا اور فرعونی لشکر بنی اسرائیل کا پیچھا کرنے لگا۔ اب بنی اسرائیلیوں کے ارد گرد پہاڑیاں تھیں اور پچھلی جانب سے فرعونی تھے اور سامنے سمندر تھا۔ بنی اسرائیلیوں کے پاس لا محالہ ایک ہی رستہ تھا کہ وہ سمندر کے اندر داخل ہو جاتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ اب یہاں سے نکلنے کا کیا رستہ ہے؟ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے حکم دیا کہ تم سمندر میں داخل ہو جاؤ۔ جناب یوشع بن نون نے اپنے گھوڑے کو سمندر میں داخل کیا لیکن رستہ نہ پایا۔ جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اپنا عصا مارا، سمندر نے بنی اسرائیل کے گزرنے کے لیے 12 رستے بنا دیے۔ بنی اسرائیل والے بخیر و عافیت وہاں سے آسانی کے ساتھ گزر گئے۔ سمندر نے ان کے لیے رستے اس طرح سے بنا دیے جس طرح دیوار کو چنا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل والے بے خوف و خطر وہاں سے گزر رہے تھے اور باتیں بھی کر رہے تھے۔ اللہ نے اس نعمت کو یاد دلایا ہے جب بنی اسرائیل والے سمندر کو عبور کر گئے اور ادھر سے فرعونی سمندر میں داخل ہو چکے تھے۔ اللہ رب العالمین کی قدرت سے سمندر دوبارہ بہہ نکلا اور سارے قبطی ہلاک ہو گئے۔ بنی اسرائیل والے سمندر کے کنارے اپنی آنکھوں سے یہ سارا واقعہ دیکھ رہے تھے۔
فرعون کا غرق ہونا، قبطیوں کا ہلاک ہو جانا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ اللہ رب العالمین نے اسی منظر کو بیان فرمایا وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ کہ تم وہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، فرعون کا غرق ہونا، تمہارا سمندر سے بخیر و عافیت نکل جانا، سمندر کا تمہیں رستہ دے دینا، فرعونیوں کو غرق کر دینا، اللہ کی قدرت کو تم دیکھ رہے تھے۔ اب وہ ساری نعمتیں تمہیں یاد اس لیے دلائی جا رہی ہیں کہ تاکہ تم ان نعمتوں کا شکر ادا کرو اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ۔ سوال یہ ہے کہ بنی اسرائیلیوں اور قبطیوں کی تعداد کتنی تھی جو سمندر میں داخل ہوئے؟ جواب یہ ہے، ابن جریر طبری نے جناب قتادہ علیہ رحمہ کے حوالے سے روایت کیا ہے کہ بنی اسرائیل کی تعداد تقریباً 6 لاکھ تھی اور قبطیوں کی تعداد تقریباً 12 لاکھ تھی۔ سوال یہ ہے، یہ واقعہ کب رونما ہوا؟ جواب یہ ہے، قرآن مجید میں تو اس کی صراحت نہیں ہے، تاہم تورات کے مطابق بعض اہل علم نے یہ بات بیان فرمائی ہے۔ یہ 1500 قبل مسیح عیسوی کے وسط کا زمانہ ہے جس وقت یہ واقعہ رونما ہوا۔ سوال یہ ہے کہ وہ کون سا سمندر تھا جس کے اندر قبطی ہلاک ہو گئے اور بنی اسرائیل والے نجات پا گئے؟ جواب یہ ہے کہ وہ بحر قلزم تھا جس کے اندر قبطی ہلاک ہو گئے تھے، فرعونی موت کے گھات اتار دیے گئے اور بنی اسرائیلیوں کو وہاں سے بحفاظت کنارے پہ پہنچا دیا گیا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور یاد کرو وہ وقت جب موسیٰ علیہ السلام سے ہم نے 30 راتوں کا وعدہ کیا اور ان کے جانے کے بعد تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا اور تم تھے ہی ظالم۔ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معاف کر دیا تاکہ شکر ادا کرو۔ آیت نمبر 51 اور 52 میں تورات کا ملنا، بچڑے کی پوجا کا ہو جانا اور توبہ کو بیان فرمایا ہے۔ سوال یہ ہے، اس آیہ مبارکہ کے اندر لفظ موسیٰ کا استعمال ہوا ہے جو پیغمبر خدا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام ہے، یہ نام کیسے پڑا؟ امام رازی اس کا جواب لکھتے ہیں کہ لفظ موسیٰ عبرانی زبان کے اندر 2 الفاظ کا مرکب ہے۔ لفظ مو سے مراد پانی اور سا سے مراد درخت ہے۔ جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی والدہ نے اس خوف سے کہ کہیں میرے بیٹے کو قتل نہ کر دیا جائے، ان کو تابوت میں بند کر کے دریا سپرد کر دیا۔ وہ بہتے بہتے درختوں کے جھنڈ کے قریب جا کے رکے جہاں سے فرعون کی بیوی آسیہ نے انہیں اٹھا لیا اور ان کو بچہ پسند آ گیا، اور چونکہ درختوں کے جھنڈ کے قریب پانی کے اندر سے وہ ملے تھے اس لیے اس کیفیت کے پیش نظر آپ کا نام موسیٰ رکھ دیا گیا۔ آپ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، موسیٰ بن عمران بن یسہر بن قائس بن لاوی بن یعقوب علیہم السلام۔ سوال یہ ہے کہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا زمانہ مبارکہ کون سا ہے؟ جواب یہ ہے کہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا زمانہ مبارکہ مورخین کے مطابق 15ویں اور 16ویں صدی قبل مسیح ہے اور آپ نے 120 سال عمر پائی۔ سوال یہ ہے، اللہ رب العالمین نے آیہ مبارکہ نمبر 51 کے اندر 40 راتوں کا ذکر فرمایا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ جواب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو جب فرعونیوں سے نجات دلوائی تو موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر ایک قوم کی حیثیت سے وہاں پہ آباد ہوئے۔ بنی اسرائیلیوں کی طرف سے یہ مطالبہ ہوا کہ ہمارے پاس کوئی اللہ کے احکام ہو، کوئی شریعت ہو، ہم اس کے مطابق عمل کریں، اپنی زندگیاں گزارے، کسی اصول اور قانون کے مطابق زندگی بسر کرے۔ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اللہ کے حضور عرض کیا، حکم ہوا کہ کوہ طور پہ تشریف لے آئیے، ہم آپ کو کتاب دیتے ہیں۔ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ کیا گیا۔ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے شوق میں وقت سے پہلے ہی اللہ کے حضور پیش ہو گئے۔ اللہ رب العالمین نے پوچھا کہ قوم کدھر ہے؟ عرض کیا کہ پیچھے ہے اور میں نے آنے میں جلدی کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے پھر اس مدت کو 10 دن اور بڑھا کے 40 راتیں کر دیا۔ 40 راتیں موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اللہ کے حضور عبادت اور ریاضت کی اور بے وضو نہیں ہوئے، اور اس کے بعد اللہ پاک نے آپ کو تورات عطا فرمائی۔ سوال یہ ہے کہ بچڑے کی پوجا کا آغاز کیسے اور کب ہوا؟ جواب یہ ہے کہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جب اپنے چند منتخب افراد کو لے کر کوہ طور پہ اللہ سے ملاقات کے لیے گئے تو حضرت ہارون علیہ السلام کو بنی اسرائیل پر اپنا جانشین مقرر کیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے تو قوم نے ہارون علیہ السلام کی اطاعت نہیں کی اور بچڑے کی پوجا کے اندر مبتلا ہو گئی۔ بنی اسرائیل میں ایک سامری نام کا شخص تھا جس نے جبریل امین علیہ السلام کو سوار ہوتے سواری پہ دیکھا تھا۔
اس نے اس سواری کے سم کے نیچے سے لگنے والی خاک کو اٹھا لیا اس نیت کے ساتھ کہ یہ بڑی برکت والی خاک ہے اور یقیناً اس کے اندر کوئی کمال رکھا ہے۔ جب ہارون علیہ السلام وہاں موسیٰ علیہ السلام کے جانشین ٹھہرے تو سامری نے ہارون علیہ السلام کو یہ باور کروایا کہ ہمارے پاس قبطیوں کے کپڑے اور زیورات امانت ہے جن کا استعمال کرنا ہمیں روا اور جائز نہیں ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے بنی اسرائیل والوں کو حکم دیا کہ قبطیوں کے سارے زیورات اور کپڑے دے دیے جائیں۔ قوم نے سارے زیورات اکٹھے کر دیے۔ سامری نے نہایت مکاری کے ساتھ کہ یہ زیورات میں تباہ و برباد کر دیتا ہوں تاکہ دوبارہ سے اس کا اثر باقی نہ رہ جائے، اس نے وہ اکٹھے کر کے ان کو پگھلا کر ایک بچھڑے کی شکل بنا لی اور اس خاک کو اس بچھڑے کے منہ میں رکھا، جس کی وجہ سے اس سے آواز آنے لگی، اور سامری نے اس طرح بنی اسرائیل کے لیے بچھڑے کو بنا دیا اور قوم کو ان کی پوجا پہ لگا دیا اور کہا کہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جب تک نہیں آئیں گے یہ تمہارا خدا ہے، اس کی پوجا کرو، اور قوم بچھڑے کی پوجا کے اندر مصروف ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کو چونکہ 10 دن مزید رکنا پڑا اور 40 دن کا یہ عرصہ ہو گیا، اس دوران تقریباً 12,000 بنی اسرائیلیوں کے علاوہ باقی سارے اس میں شریک ہو گئے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 52 میں فرمایا ثم عفونا عنکم من بعد ذالک، پھر ہم نے اس جرم کے باوجود تمہیں معاف کر دیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ